وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، وہ اور لو اگر، شاء چاہتے، اللہ اللہ، اور اگر اللہ چاہتے، ما اشرکو تو وہ شرک نہ کرتے۔ یہ جو دائی کے دل میں آ جاتا ہے نا کہ میں نے اتنا سمجھایا وہ سمجھتے نہیں ہیں، اللہ نے رسول اللہ کو تسلی دے دی اور ان کی بنیاد پر باقی دائیوں کو بھی تسلی دے دی۔ ان کو بدلنا تمہارا بس میں ہے نہیں، تمہارا کام نہیں، تمہاری ذمہ داری نہیں، تمہارا کام صرف ابلاغ تھا، وہ تم نے کر دیا۔ اگر اللہ چاہتے کہ وہ سارے ٹھیک ہو جائیں تو اللہ کا تو چاہنا ہی فیصلہ کر دیتا اور سارے لوگ شرک کرنا چھوڑ دیتے۔ کہتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتے، ما اشرکو کہ وہ شرک نہ کرے، وَمَا جَعَلْنَاكَ، وہ اور ما نہیں، جعلناکا، جعلا بنایا کا آپ کو، علیہم ان پر، حفیظا، ہم نے اوپر کوئی نگران اور پاسبان نہیں بنا کر بھیجا آپ کو ان کے اوپر۔ وما انت علیہم، وہ اور ما نہیں، انت آپ ہیں، انتی تو ایک مؤنث، انتما تم دونوں، انتم تم سب مذکر اور انتنا تم سب مؤنث۔ وما انت علیہم، نہیں ہیں آپ، علی پر، ہم ان سب کے، تو آپ نہیں ہیں ان سب پر، بوکیل، کوئی وکیل نہیں ہے، کوئی حوالہ دار بنا کر نگران نہیں بھیجا گیا آپ کو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ اگر اللہ کی یہ مشیت ہوتی کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے، تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا اور نہ ہی تم ان کے کوئی حوالہ دار ہو، ان کے وکیل ہو۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام